السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ نماز کا جو وقت مقرر ہے اسی وقت میں ادا کرنی چاہیے۔ بعض اوقات کام کی وجہ سے جلدی نماز پڑھنے سے دیگر نمازی حضرات جو وقت کے پابند ہیں ان کے لیے مشکل ہوگی، اس لیے نماز اپنے مقررہ وقت پر پڑھنی چاہیے۔ مغرب کی نماز کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں اذان اور نماز اقامت کے درمیان ایسی 2 یا 4 رکعت کی مقدار فصل کرنا مستحب ہے، جس کی ہر رکعت میں 10 آیتیں پڑھی جا سکیں، اور ہمیشہ آنے والے نمازیوں کے لیے نماز کے مستحب وقت کی رعایت کرے تاکہ کھانا کھانے والا کھا پی کر فارغ ہو جائے اور قضائے حاجت کرنے والا اپنی ضروریات سہولت کے ساتھ پوری کر کے فارغ ہو کر جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ عام طور پر مساجد میں نماز ظہر، عصر اور عشاء میں 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ یہ مناسب وقفہ ہے۔ نیز نماز فجر میں اسفار کا حکم ہے، اس لیے فجر کا مستحب وقت یہ ہے کہ نماز فجر ایسے وقت میں ادا کی جائے کہ خوب روشنی پھیل جائے اور اتنا وقت باقی ہو کہ اگر کسی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے تو وضو کر کے نماز دوبارہ وقت کے اندر سنت کے مطابق ادا کی جا سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا کون سا عمل اللہ کو سب سے پیارا لگتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ 5 نمازیں وقت مقررہ اور محدود ہیں۔ جب وقت نکل جاتا ہے تو نماز فوت ہو جاتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کو یہی بات پسند ہے کہ نماز کو اس کے محدود وقت میں ادا کیا جائے، نہ کہ قضا کر کے مقرر وقت کے بعد پڑھی جائے۔ ابن بطال فرماتے ہیں کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا تاخیر سے ادا کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ پیارا عمل ہونے کے لیے مستحب وقت کی شرط لگائی گئی ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، فرض نماز کی ادائیگی پر کوئی زور بھی نہیں لگتا اور درجہ بھی بہت بڑا ہے، چنانچہ آدمی اس کے باوجود جان بوجھ کر اسے ضائع کرتا ہے تو وہ اس کے علاوہ اشیاء کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ نماز کو وقت سے مؤخر کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ذیل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ مصلین سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے پابندی سے نماز پڑھتے رہے، پھر کبھی کبھار سست ہو جاتے یا نماز پڑھنا چھوڑ دیں، یا نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا نہیں کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک وہ لوگ مراد ہیں جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرتے ہیں، یعنی دیر کرتے ہیں۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں، اس کے تحت وہ لوگ آتے ہیں جو وقت پر نماز ادا نہیں کرتے اور نہ ہی رکوع و سجود پورا کرتے ہیں۔ فرض نماز کو اس کے متعین اور مقرر وقت پر پڑھنا فرض ہے، اور بلا عذر شرعی مقرر وقت سے مقدم و مؤخر کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بے شک نماز اہل ایمان پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ قرآن کریم میں نماز خوف کی کیفیت اور اس کے اصول و آداب بیان کیے گئے ہیں۔ متعدد احادیث میں نماز خوف کی کیفیت بیان کی گئی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں اور عین جنگ کے وقت صرف نماز کی کیفیت میں تخفیف کی گنجائش ہے، لیکن وقت کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ امکانی حد تک وقت کی
پابندی ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کفار سے جنگ ہو رہی ہو اور اس وقت ذرا سی کاہلی بھی شکست کا سبب بن سکتی ہے تو اس موقع پر بھی دو نمازوں کو جمع کر کے، یعنی ایک کا وقت ختم ہونے کے بعد یا دوسرے کا وقت داخل ہونے سے قبل پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ نماز کو وقت پر ادا کیا جائے گا، ورنہ وقت کے نکلنے کے بعد اس کی قضا کرنی ہوگی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر وقت پر ادائیگی نہ کرنے پر نماز کی قضا کی تھی۔ اسی طرح حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی امامت والی حدیث متعدد صحابہ اکرام سے مروی ہے، جس سے مرکوز ہے کہ 2 روز حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے امامت فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی۔ پہلے دن ہر نماز اول وقت میں پڑھائی اور دوسرے دن آخر وقت میں پڑھائی۔ پھر فرمایا کہ ہر نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز کو وقت پر ادا فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ احزاب میں ایک روز شدت جنگ کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر فوت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا پڑھی اور کفار کے لیے غروب آفتاب کے بعد خلاف سخت الفاظ میں بد دعا فرمائی۔ کیا ان لوگوں نے ہمیں نماز عصر سے مشغول رکھا؟ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ غور فرمائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر میں جب کہ آپ کو لو لوہان کر دیا گیا تھا، فرشتہ آپ کے سامنے حاضر ہوا، آپ کو کچلنے کی پیشکش کی، مگر رحمت للعالمین نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ مگر غزوہ احزاب میں کفار کی مزاحمت کی وجہ سے نماز کے قضا ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ ان کے خلاف سخت سے سخت الفاظ میں بد دعا فرمائی۔ علماء امت کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر نماز وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے، اور اگر کبھی کوئی نماز وقت پر ادا نہ کر سکے تو اسے پہلی فرصت میں پڑھنی چاہیے۔ ہماری اور ہمارے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کی کوشش و فکر کریں کہ امت مسلمہ کا ہر فرد وقت پر نماز کی ادائیگی کرنے والا بن جائیں، اور ہماری نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوں، کیونکہ اسی میں ہماری اور تمام انسانوں کی اخروی کامیابی پوشیدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کو بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے تو فوراً پڑھ لے، اس کا سوائے اس کے کوئی کفارہ نہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے نماز قائم کرو میری یاد کے واسطے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق کے دن آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اب تک عصر نہ پڑھ سکا حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی عصر نہیں پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، فرمایا ہم نے بھی وضو کیا، اور پھر غروب آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عصر پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب ادا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے
پھر اسے قضا کر لیں، وہ بعد میں بھی پڑھ لیں، پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ ایک حقب جہنم میں جلے گا، اور حقب جہنم کی 2,88,00,000 برس ہوئی نماز نہ پڑھنے کی 5 سزائیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جہنم میں خوفناک وادی ہے، ویل نامی، جس سے جہنم خوار بھی پناہ مانگتا ہے۔ یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہے جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا، ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، مرتے وقت اتنی پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بوجھے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ بروز قیامت وہ یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی، اے اللہ کا حق برباد کرنے والے، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، جس طرح دنیا میں تو نے حق تعالی یعنی اللہ کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ کتاب البقائر میں منقول ہے، جہنم میں ایک وادی ہے، اس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں۔ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی یعنی خطا پر نادام ہوں اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد، بنی اسرائیل سے کہو، جس نے ایک بھی نماز چھوڑی وہ مجھ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ میں اس پر غضب فرماؤں گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا کیسا ہے۔ نماز کا وقت داخل ہوتے ہی نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے۔ اذان تو نماز کا وقت داخل ہونے کے اعلان کے لیے اور باجماعت نماز کی طرف دعوت دینے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے خواتین اپنے گھروں پر نماز کا وقت داخل ہوتے ہی نماز پڑھ سکتی ہیں، چاہے اذان نہ ہوئی ہو، لیکن مردوں کو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت موقدہ اور واجب کے درجے میں ہے۔ اس لیے مرد اگر کسی بلا عذر کے نماز کا وقت ہوتے ہی اذان سے پہلے گھر میں اپنی انفرادی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ادا تو ہو جائے گی، لیکن جماعت چھوڑنے کا گناہ ملے گا۔ البتہ اگر کوئی شرعی عذر، بیماری، سفر یا شدید بارش وغیرہ ہو پھر گناہ نہیں ملے گا۔ نماز کا وقت ہو جانے کے بعد عورت کے لیے اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے، اذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں۔ البتہ اگر وقت کا پتہ نہ چلے تو اذان کا انتظار کرنا چاہیے۔ ناظرین، کتے اذان کی آواز سن کر کیوں روتے ہیں؟ آپ نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے تو اکثر اوقات کتے اذان کے ساتھ رونے جیسی آوازیں نکالتے ہیں اور آسمان کی جانب منہ کر کے روتے ہیں۔ بعض اوقات کتے فجر کے علاوہ باقی اذانوں کے ساتھ بھی ایسی ہی آوازیں نکالتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ سوال پوچھتے بھی ہیں کہ کتے ایسا کیوں کرتے ہیں۔ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ رات کے اوقات میں اکثر شیاطین اور شیطانی جنات وغیرہ اس کائنات میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ان کا یہ گھومنا رات کو ہی ہوتا ہے، اور جیسے ہی مؤذن فجر کی اذان کے لیے اللہ اکبر کی
آواز بلند کرتا ہے تو یہ شیاطین اس آواز کو سنتے ہی بھاگنے لگتے ہیں۔ جب یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو کتے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں جیسا کہ رو رہے ہوں، اور شیاطین کے یوں بھاگنے کا ذکر ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز سن کر شیطان خروج ریح کی آواز کرتے بھاگتا ہے۔ یاد رہے کہ انسانی نظر سے اللہ نے بہت سی باتوں کو پوشیدہ رکھا ہے، لیکن بعض جانوروں میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً عذاب قبر کی بات کی جائے تو اس کے بارے میں بھی روایت ہے کہ مردے کی چیخ و پھکار کی آواز کو انسان کے علاوہ باقی مخلوقات بھی سنتی ہے، اور کتا بھی انہی جانوروں میں سے ہے جو کہ جنات کو اور شیاطین کو دیکھتا ہے، اس لیے یہ ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتا ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت کتوں کی 400 نسلیں موجود ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق 40 کروڑ سے زیادہ تعداد میں کتے موجود ہیں۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں، جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ پڑھنا فرض کی گئی ہیں، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئی، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس وجہ کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7 آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء اکرام سے ملاقاتیں کروائی، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا، اور نیکوں کے اجر و ثواب اور بروں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جس میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اس سفر میں ادا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کی صلاح دی، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے، اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک انسان مشکل سے اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں سلیپ ڈسٹ بے خوفی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے
یعنی انہیں نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے، اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو سو بھی نہیں سکتے تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس سلیپ ڈس آرڈرز کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی میڈیسن کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے، اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں، جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں تا حیات کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈرز کی شکایت نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی مصنف یعنی کتاب لکھنے والے نے ترجمہ کیا ہے، جس کا عنوان ہے یعنی دوبارہ مت سو جانا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں تمہارے لیے، دوبارہ مت سو جانا۔ خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو؟ دوبارہ مت سو جانا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں جہاں سے دو دنیایں ملتی ہیں، وہ دروازہ گول اور کھلا ہے۔ دوبارہ مت سو جانا اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور اس دوسری دنیا کا ہے، جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں، جس کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس تازہ ترین آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی مقدار ہی کم مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے۔ اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور
فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو ضرور بالضرور ان نمازوں میں حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔